یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں، ہم اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتے، اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں. وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے. ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر. 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے، اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے. جو گارڈز تھے ہمارے اوپر، ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی، کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی، اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں. وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے، تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے. وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف. اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی. معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہے جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید، اور معظم شہید ہو گیا. اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارے جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی. ہمیں تب ہی پتہ چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی. پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے. سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں. اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، سر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار. اب آگے چلیں. اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کون ہے وہ. میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ یہ جب میرے یہ جو ہوا اس کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی. یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے. تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا. جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے. جنگل کا قانون ہے پاکستان میں.